راستے دشمن میں وفاؤں نے قدم رکھا ہے اور پیاسے اصغر نے شہادت کا بھرم رکھا ہے۔ کربلا 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 عشق کی وہ آخری منزل ہے جہاں ارے ایک سجدے نے عبادت کا بھرم رکھا ہے۔ عشق کی وہ آخری منزل ہے جہاں ایک سجدے نے عبادت کا بھرم رکھا ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں یہ مہینہ جو آپ نے سامنے سے ذی الحجہ کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ رخصت ہوتا ہوا، اسی مہینے میں 20 تاریخ کو آپ محرم کا چاند ہونے والا ہے۔ آپ آئیے ذرا دیکھیے یہ مہینہ جس پیغمبر کے نام سے موسوم ہے اور جن کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے ہم اس مہینے میں قربانی جو ہم پہ واجب ہے اس کی ادائیگی ہم کیے ہیں۔ آپ آئیے ذرا دیکھیے یہ کون ابراہیم علیہ السلام جب آپ کو آزمایا گیا 5 ٹائپ کا ایگزام ہوا، اس میں ایک ایگزام پہ میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جان کی قربانی دینی پڑی، اس سے بھی آزمایا گیا، مال سے بھی آزمایا گیا، لیکن رب کا خلیل اور خلیل کہتے کسے کہتے ہیں؟ آپ ذرا اسے سوچئے، خلیل وہ ہوتا ہے جو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ خلیل کا مطلب ہوتا ہے گہرا دوست، اور دوست کسے کہتے ہیں؟ دوست اسے کہتے ہیں کہ اگر ایک دوست دوسرے دوست کے قریب آئے اور آ کے کہے یار دوسرے دوست کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اور کہے چل، اور دوسرا دوست بلا شبہ بلا کسی روکو ٹوک کے اس کے ساتھ چلنا شروع کر دے، اسے دوست کہا جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ جسے اپنا دوست کہہ رہا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو اپنا دوست کہہ رہا ہے، فرشتے کہتے ہیں مولا تو اپنا خلیل کہہ رہا ہے، ہم اس کا امتحان اور ایگزام لینا چاہتے ہیں۔ اللہ نے اجازت مرحمت فرمائی ہے، 2 رب کے فرشتے نوری فرشتے انسانی شکل و صورت میں زمین پہ اترتے ہیں۔ کہاں اتر رہے ہیں؟ ایک سنسان بیابان میں جہاں رب کا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ بکری چرا رہے تھے۔ غور سے سنیے گا واقعہ بڑا پیارا ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ بکری چرا رہے ہیں۔ 3000 بکریوں کے آپ مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے ان کا امتحان لے رہا ہے۔ آؤ دیکھو جب 2 فرشتے اترتے ہیں، اترنے کے بعد سے اللہ کے فرشتوں نے اللہ کا نام پکارنا شروع کیا اور ایک کلمہ پڑھا تھا سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اللہ کے فرشتے یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھنے کے بعد سے اب جیسے یہ کلمہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کان میں یہ آواز جاتی ہے، اللہ کا خلیل تڑپ جاتا ہے اور تڑپنے کے بعد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کے قریب جاتے ہیں، کیونکہ دونوں فرشتے انسانی شکل و صورت میں ہیں۔ آپ پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد سے یہ دونوں فرشتے رب کا نام لے رہے ہیں۔ پوری سنیے گا کیونکہ یہ پروگرام جو قاری سرفراز صاحب نے اتنی محنت و مشقت کے ساتھ بچایا ہے، علماء کرام کو دعوت دی، آپ بلایا، کھانے کا بھی انتظام کیا، شامیانے کا بھی انتظام کیا، لائٹ کا بھی انتظام کیا۔ آخر یہ کس کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں؟ یہ رب کے نام رب کے محبوب کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ اور خدا کی قسم آج جو آئے ہیں آج بوٹی لے کر کے بوٹیاں کھا کر اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، ان کا مرتبہ کچھ اور ہے، لیکن جو اس محفل میں رب کے نبی کے نام پہ بیٹھ کے سبحان اللہ بول رہا ہے، خدا کی قسم اس کا مرتبہ کچھ اور ہے۔ آؤ دیکھو پیارے میری بات سمجھتے چلو، آؤ دیکھو رب کے خلیل جب یہ بات کلمہ سنتے ہیں، بڑی پیارا کلمہ ہے، کس کا نام لیا جا رہا ہے؟ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچتے ہیں، اب پہنچ کے پوچھا کس کا نام لے رہے ہو اس سنسان بیابان میں جہاں میں ہوں اور میری بکریاں ہیں، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی ہے، فرشتوں نے کہا اے ابراہیم ہم تجھے جانتے ہیں، ہم کسی اور کا نام نہیں لے رہے ہیں بلکہ اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ اتنا کہنا ہے اللہ کے خلیل نے کہا اے فرشتوں ایک مرتبہ غور سے سنیے گا، ایک مرتبہ اور اس پروردگار عالم کا نام لو، ہم نام سننا چاہتے ہیں۔ آج میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی اسلام کی تبلیغ کے لیے، اگر کوئی مدرسے کے لیے، اگر کوئی مسجد کے لیے، اگر کوئی جلسے کے لیے آپ کے پاس جاتا ہے اور چندے کا مطالبہ کرتا ہے، آج قوم سے مذاق اڑاتی ہے یہ چندہ کر رہا ہے، یہ چندہ کر کے مذاق کر رہا ہے۔ ارے خدا کی قسم مانگنے والا جو چندہ مانگتا ہے وہ اپنے نام پہ نہیں، اپنے باپ کے نام پہ نہیں مانگتا ہے بلکہ رسول پاک کے نام پہ مانگتا ہے۔ مسلمانوں یہ اللہ کا دیا ہوا جسم ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہاتھ ہے، پیر ہے۔ خدا کی قسم اگر ہم سے اللہ ہاتھ مانگ لے
ہو سکتا، ہم اپنی مال کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں، تو یہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ آئیے ذرا دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے فرشتوں ایک مرتبہ اس اللہ کا نام لو۔ فرشتے کہتے ہیں اگر اللہ کا نام لیتے ہیں تو کیا دو گے؟ ذرا سوچیے، فرشتوں نے کہا کیا دو گے؟ اگر کوئی نبی کی تعریف کرتا ہے اور آپ اسے 10 یا 20 روپیہ دیتے ہیں یا 100 روپیہ اچھا لگتا ہے دیتے ہیں، تو اس کی شکل و صورت کو دیکھ کے نہیں دیتے ہیں، بلکہ یہ دیکھتے ہیں یہ آنے والا نہ موٹا ہے نہ پتلا ہے نہ گورا ہے نہ کالا ہے، اس کی زبان چل رہی ہے تو نبی کی تعریف بول رہی ہے، یہ آپ سن کے دیتے ہیں اور یہی سن کے دیا کیجئے، انشاءاللہ اللہ آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتا ہوا نظر آئے گا۔ آؤ گا دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے فرشتوں، اے آنے والے، اللہ کا نام سننے کے بعد سے مجھ سے مطالبہ کرتے ہو، میرے پاس 1000 نہیں 2000 نہیں بلکہ 3000 بکریاں ہیں، اگر تو اللہ کا نام لیتے ہو تو خدا کی قسم 1000 بکری دے دیں گے۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ اتنا سننا ہے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے نام لیا ہے، اب ابراہیم علیہ السلام 1000 بکری دے دیتے ہیں۔ دوسری بار جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے فرشتوں بڑی پیارا میرے رب کا نام ہے، بڑی سنارا میرے رب کا نام ہے، بڑی منموہن میرے رب کا نام ہے، بڑی اچھی آواز ہے، ایک مرتبہ وہ کلمہ سنا دو۔ اتنا سننا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے صرف فرشتوں نے پوچھا تھا اے ابراہیم ہم وہ کلمہ تو سنا دیں گے لیکن دو گے کیا؟ اتنا سننا ہے، ابراہیم نے کہا 1000 بکری اور عطا کر دیں گے۔ اتنا سننا ہے، اب 2000 بکری دے رہے ہیں، حتیٰ کہ 3000 بکری رب کے نام پہ سننے کے بعد سے آپ نے رب کا نام سنا ہے اور 3000 بکریاں دے ڈالی ہے۔ اب فرشتے ان بکریوں کو لے کے جانے لگے، ابراہیم علیہ السلام نے پھر راستہ روکا ہے اور آپ کہتے ہیں اے جانے والے آپ بکریوں کو لے کے جا رہے ہو، ٹھیک ہے جاؤ، لیکن ایک مرتبہ میرے رب کا نام اور میرے سامنے لے لو۔ اتنا سننا ہے، اب یہ کو رب کا نام لے لو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ کس کے نام کی بات چل رہی ہے؟ یہ اللہ کا نام سن رہے ہیں۔ 1 بکری نہیں 2 بکری نہیں 3 بکری نہیں، آج خدا کی قسم آج مسلمانوں پہ زکوٰۃ واجب ہے، آج مسلمانوں پہ قربانی واجب ہے، لیکن مولوی کے پاس پہنچ کے یہ طریقہ پوچھتا ہے بتا تو صحیح میرے گھر میں آدمی بیمار ہے، میرے اوپر قربانی واجب ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمانوں آپ بہانہ اسلام میں نہ ڈوبو، اگر اسلام وہ سچا مذہب ہے اس کے بارے میں مولانا قمر الدین صاحب بہت صاحب پہلے بولے تھے، اسلام is the best religion of the world but it is followers are worse. I like the Islam but I hate the Muslim. اس نے یہ کہا تھا اسلام دنیا کا سب سے اچھا اور پکا اور پیارا مذہب ہے، میں اسے ایکسپٹ کرتا ہوں، جاج فرنارسا نے کہا تھا، لیکن اسلام کے ماننے والے کو نہیں مانتا ہوں۔ آؤ دیکھو ابراہیم علیہ السلام جب بکری دے ڈالے فرشتے لے کے جانے لگے، اب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں 1 مرتبہ اور نام لو۔ ابراہیم سے فرشتوں نے پوچھا اب تو ساری بکریاں دے ڈالی، اب دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ اب کیا دو گے؟ اتنا سننا ہے، رب کے خلیل نے کہا اے فرشتے جانے والے 1 مرتبہ اور نام لو، میرے پاس پانی پینے کا مسکیجہ ہے اور چند درہم و دینار ہے، وہ بھی اپنے رب کے نام پہ عطا کر دیں گے۔ بتائیے وہ بھی دے رہے ہیں، اب جب دینے سب کچھ دے دیے تو پھر جانے لگے فرشتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک لاسٹ ٹائم ریکویسٹ کی ہے اے جانے والے 1 مرتبہ تمہاری زبان سے اس اللہ کا نام بڑی سوڑا لگ رہا ہے، 1 مرتبہ اور نام لے لو، اتنا کہنا ہے۔ اب آپ یہاں پہ میرے جملے کو دل کے تختی پہ نوٹ کر کے لے کے جائیے گا۔ اے رحمت عالم کانفرنس میں آنے والے مسلمانوں، میں آخری بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا اے فرشتوں 1 مرتبہ نام لو۔ فرشتوں نے پلٹ کے کہا اے لو ابراہیم علیہ السلام آپ نے بکری دے دی، آپ نے رب کا نام سنا، آپ نے بکری دے دی، 1000 نہیں بلکہ 3000 بکری دے دی، آپ نے رب کا نام سنا، درہم و دینار دے دیا، آپ نے رب کا نام سنا، صرفیاں دے دی، آپ نے رب کا نام سنا، پانی پینے کا مسکیجہ دے دیا، اب آپ کے پاس کیا بچا ہوا ہے؟ آپ کیا دیں گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے جانے والے ہم جانتے ہیں، ہم نے رب کا نام سنا ہے، بکری دے ڈالی ہے، ہم نے رب کا نام سنا ہے، درہم و دینار دیا ہے، ہم نے رب کا نام سنا ہے، پانی پینے کا مسکیجہ دیا ہے، لیکن اگر اپنے میرے رب کا نام 1 مرتبہ اور لیتے ہو تو خدا کی قسم اگر مجھے ان بکریوں کو چرانے کے لیے غلامی میں رکھنا چاہتے ہو تو میں پروردگار عالم کا نام سننا چاہتا ہوں اور مجھے اللہ کے نام پہ ان بکریوں کو چرانے کے لیے غلام بننا چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔
رحمت عالم کانفرنس مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ اللہ کے نام پہ غلام بننا چاہتا ہوں. ذرا سوچئے ابراہیم کیا ہیں؟ اللہ کے خلیل ہیں. یہی ابراہیم آخری 1 سے 2 منٹ میری گفتگو اور ہوگی. آخری بات یہی ابراہیم علیہ السلام ہیں جب رب کے خلیل چلے ہیں. رب کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جب ان کو مال سے آزمایا گیا. اب اولاد سے آزمائش کی بات آ رہی ہے. میں المختصر پیارے رب کے خلیل ابراہیم علیہ السلام جب چلے ہیں اور جانے کے بعد سے جب رب کا حکم ہوا ہے اپنی پیاری چیز کو میری بارگاہ میں قربان کرو. وہ پیاری چیز کون ہے؟ ان کا بیٹا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں. اپنے بیٹے کو المستظر لے کے چلے ہیں قربان گاہ میں اور قربانی کرنے کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کے چلے ہیں. قربان گاہ میں پہنچے ہیں. عشق نے کہا غور سے سنیے گا. عشق نے کہا عقل نے کہا اے ابراہیم ایک خواب کی بنیاد پہ اپنے لاڈلے کو قربان گاہ میں قربانی کرنے کے لیے لے کے آئے ہو. لیکن عشق نے کہا کہ اپنی بارگاہ میں جو اپنے رب کی بارگاہ میں تم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ اپنی محبوب شے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان نہ کرو. یہ قرآن کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ قرآن پاک اشارہ فرما رہا ہے. یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے. لیکن پیارے دیکھو اللہ کے خلیل جب چھری رکھنا چاہتے ہیں عشق میں عقل میں جنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے. عشق نے کہا اپنے عقل نے کہا اپنے لاڈلے کو اپنے چاند جیسے بیٹے کو اے ابراہیم قربان کرنے کے لیے لے کے آئے ہو ہاتھ کی بنیاد پہ. لیکن عشق نے کہا اے ابراہیم قربان کر. رب فرما رہا ہے کہ تم اگر میری بارگاہ میں 1 دیتا ہے تو میں تجھے 10 دیا کرتا ہوں اس سے بہتر دیا کرتا ہوں. اتنا کہنا ہے. عشق کی بات ابراہیم علیہ السلام سنتے ہیں. آپ نے گلے پہ چھری چلائی ہے. ادھر چھری چل رہی ہے ادھر عاطبے قیدی سے آواز آتی ہے ابراہیم تو نے اپنے لاڈلے کو اپنے نور نظر کو اپنے چاند جیسے بیٹے کو میری بارگاہ میں قربان کیا ہے. اب تک تو اسماعیل کا باپ تھا. خدا کی قسم چھری رکھنے کے بعد سے میں نے تجھے محمد رسول اللہ کا دادا بنا دیا. زندہ میں نے تجھے محمد رسول اللہ کا دادا بنا دیا. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اسماعیل علیہ السلام یقیناً اچھے تھے. اسماعیل بڑی خوبصورت تھے. میں کہہ رہا ہوں اسماعیل بڑی اچھے تھے. میں بہت اچھے تھے. لیکن امام عشق و محبت تاجدار بریلی جب اپنے قلم کو چلاتے ہیں تو کہتے ہیں سب سارے اچھوں میں اچھا. ارے سمجھیے جسے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی ہے. ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی. میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے ساتھ ایک بار پورا مجمع